دوستو سلام مصنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ آج اخباروں میں زیادہ خبریں نہیں نظر آتی ہیں، بہت سی خبریں تو ہیں مگر اہم خبریں کیا ہیں اس پر میں سوچ رہا تھا، تو ایسا لگا کہ آنے والے انتخابات کے بارے میں بھی چند خبریں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں لانے والا ہوں۔ علاوہ ازیں پارلیمنٹ میں ہمارے دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی جی اور کانگریس پارٹی کے لیڈر غلام نبی آزاد کے درمیان جس طرح کی باتیں ہوئیں اس پر بھی چند باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں۔ جہاں تک انتخابات کی بات ہے، ویسٹ بنگال میں ماحول گرما گیا ہے۔ بی جے پی اور ترنمول کانگریس کے درمیان آئے دن بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ممتا بنرجی صاف طور پر کہہ رہی ہیں کہ بنگال میں لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش بی جے پی سے ہو رہی ہے، اور وہاں بی جے پی سے جو رتھ یاترا نکلنے والی ہے اسے بھی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک بات تو ظاہر ہے سب کو کہ بی جے پی لوگوں کو یہ کرنے کی بجائے الگ کرتی ہے، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی اختیار کرتی ہے۔ یہ اس کی الیکٹورل ٹیکٹک ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں اس پر میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، مگر ووٹ کے لیے اور پاور کے لیے اگر کوئی لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے جانے یا انجانے میں جس کی وجہ سے لوگ تقسیم ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دیش کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایسی ٹیکٹک سے، ایسے طریقے سے یہ ووٹ لینے کے لیے ہی کیوں نہ استعمال کیے جاتے ہوں، ٹھیک نہیں سمجھا جا سکتا۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دیش میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس طرح تقسیم سے ہی مرکزی حکومت پر یہ بی جے پی پارٹی حکومت کر رہی ہے۔ اور جہاں تک کسانوں کا معاملہ ہے، یہاں بھی مرکزی حکومت یہی سمجھتی ہے کہ اس نے جو قدم اٹھایا ہے وہی ٹھیک ہے، اس سے ہی کسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس پر بھی ہم جیسے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرکزی حکومت کی اس پالیسی سے کسانوں کو فائدہ ہوگا یا نہیں، مگر ہم ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کسانوں کی تنظیموں سے یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ پاس کیے گئے تینوں زرعی قوانین کو واپس لے لیا جائے، تو مرکزی حکومت کیوں یہ کام نہیں کرتی ہے؟ کیا ان تمام تنظیموں سے زیادہ حکومت جانتی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ مگر پھر میں دہراتا ہوں، حکومت کا قدم ٹھیک بھی ہو سکتا، مگر جب ہندوستان میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کو اور خاص کر کسانوں کو یہ 3 زرعی قوانین پسند نہیں ہیں، تو سب یہی چاہتے ہیں ہندوستان میں رہنے والے لوگ کہ ان قوانین کو واپس لے لیا جائے، اور اس کے بعد
کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے مرکزی حکومت کو اور کسانوں کو، اس پر بھی بحث کی جا سکتی ہے۔ اب پارلیمنٹ میں ایک ایسا نظارہ پیش آیا جسے آپ بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ مودی جی کی آنکھوں میں آنسو اور کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد کی آنکھوں میں بھی آنسو نکل گئے جب ان کی تقریر ہوئی۔ دونوں کے تقاریر جذباتی رہے۔ اب کسان یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک فرد کے لیے آنسو اور لاکھوں کسانوں کے لیے کچھ نہیں، کسانوں کی بات سنی بھی نہیں جاتی ہے، انہیں کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، ان کی قدر نہیں ہوتی ہے، ایسا کیوں؟ یہ بات بھی ٹھیک ہی نظر آتی ہے۔ اور ہم جیسے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرکزی حکومت کو بہت صبر سے سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ زرعی قوانین پاس ہونے سے پہلے یہ پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں ڈیبیٹ نہیں کیا گیا، کسانوں سے مشورے نہیں کیے گئے، کیونکہ بی جے پی بروٹ میجارٹی میں ہے پارلیمنٹ میں، تو اس لیے یہ قوانین پاس ہو گئے، شاید یہ سمجھ کر کہ ہمیں کون کیا کر سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو کہ کبر سے تعلق رکھتی ہیں، فخر سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کی زبردستی ہے۔ مرکزی حکومت کو زیب نہیں دیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی ریاستوں کی حکومتوں نے بھی مرکزی حکومت کی اس پالیسی کی مذمت کی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب تمل ناڈو میں بھی مئی میں انتخابات آنے والے ہیں کہا جاتا ہے اسمبلی کے لیے۔ یہاں بھی یہ بات ضرور کہی جائے گی کہ چند فرقہ پرست عناصر سر اٹھانے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو تقسیم کرنے پر سوچیں گے ووٹ کے لیے۔ یہاں بھی ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ فرقہ پرستی کسی بھی مذہب کی وہ قابل مذمت ہے، اسے اپنانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک میٹنگ یہاں الیکشن کمشنر اور ان کے افسران سے بھی ہوئی ہے۔ اس میں تمل ناڈو میں رہنے والے مختلف سیاسی پارٹیوں نے مانگ کی ہے کہ انتخابات تمل ناڈو اسمبلی کے لیے ایک ہی دن میں کرائے جائیں۔ اس پر الیکشن کمشنر اور ان کے دوسرے افسران کیا سوچتے ہیں اور کیا قدم اٹھاتے ہیں، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ جہاں تک ششی کلا کا سوال ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ AIADMK کو ایک ہو کر ان کے دشمن DMK کا مقابلہ کرنا چاہیے آنے والے الیکشن میں۔ مگر یہ AIADMK کے وزیر اعلیٰ پڑنی سامی اور دوسرے AIADMK کے لیڈر یہ چاہتے ہیں کہ
کسی بھی صورت میں سیسیکلا اور ان کے خاندان کے افراد کو یہ ڈی ایم اے کے میں جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ اس پر بھی بہت سی باتیں ہوں گی، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ سیسیکلا کی تائید کرنے والوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ وہ جب بنگلور سے چنئی آئی تو چنئی پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ گئے، ہر جگہ انہیں رکنا پڑا، کیونکہ لوگ استقبال کر رہے تھے، گل پوشی کر رہے تھے اور ان کی عزت افزائی ہو رہی تھی۔ آج بھی کافی تعداد میں لوگ نظر آتے ہیں جو جے للیتا کی سہیلی سیسیکلا کی تعریف کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اب یہ کیا گل کھلانے والی ہیں سیاست میں یہاں تمل ناڈو میں، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ آئندہ یہ بات بھی ہمارے سامنے آئے گی، مگر ایک بات ضرور نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ڈی ایم کے ایسا لگتا ہے کہ ایک مضبوط پارٹی ہے یہ، اور اس کے ساتھ ملنے والی پارٹیوں کی آنے والے انتخابات میں جیت ہوگی، اور آئندہ حکومت ڈی ایم کی ہوگی۔ پولیٹیکل انالسٹ یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ڈی ایم کے کی کئی غلطیوں کی وجہ سے اس کا سپورٹ بیس اتنا نہیں ہے جو پہلے تھا، مگر ڈی ایم کے کئی باتوں کو جو لوگوں کے لیے ہیں انہیں منظر عام پر لانے کی وجہ سے اور اچھے باتوں کی تائید کرنے کی وجہ سے اور کسانوں کے معاملے میں بھی ڈٹ کر کسانوں کی مانگوں پر ہمدردی ظاہر کرنے کی وجہ سے ڈی ایم کے کو تعریف کرنے والوں کی تعداد بڑی ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ڈی ایم کے کی حکومت انتخابات کے بعد تمل ناڈو میں قائم ہو۔ اور کانگریس پارٹی کی کیا حالت ہے اور دوسری پارٹیوں کی کیا حالت ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلم لیگ کے لیڈر اویسی بھی تمل ناڈو آ کر خواہ یہاں مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر وہ نہ آئے تو اچھا رہے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھیے، اپنا خیال رکھیے، کیونکہ اب بھی کورونا وائرس سے پوری طرح ہمارا ملک اور خاص کر تمل ناڈو بھی آزاد نہیں ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لہٰذا طبیعت کا خیال رکھیے، کورونا سے بچنے کی کوشش جاری رکھیے، جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں نہ جائیے، احتیاط برتیے، ان تمام چیزوں کی ابھی ہمیں ضرورت ہے۔ کئی
رپورٹوں سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ کرونا وائرس سے کم صحیح مگر اب بھی لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اللہ کو پیارے بھی ہو رہے ہیں، شفا پا کر بھی نکلتے ہیں۔ غیر ممالک میں بھی کرونا وائرس کہیں کم ہوا ہے تو کہیں زیادہ ہوا ہے۔ عرب ممالک میں کہا جاتا ہے کہ اب زیادہ ہوا ہے۔ حج عمرہ کے لیے بھی ہندوستانیوں کو اس سال بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، یہی سمجھا جاتا ہے، مگر اس وقت سے کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ اللہ کرے کہ کرونا ختم ہو اور عمرہ اور حج کے لیے بھی دروازے کھل جائیں، اور ہمارے ملک میں بھی تمل ناڈو میں بھی انتخابات آنے والے ہیں، اس وقت بھی یہ وبا ہمارے سامنے نہ ہو، سب کچھ ماحول اچھا ہو اور یہاں رہنے والے لوگ بے فکری کے عالم میں آزادی کے ساتھ ڈرے بغیر ووٹ دے کر ایک اچھی پارٹی کو آئندہ حکومت کرنے کے لیے منتخب کریں۔ یہی تمل ناڈو میں رہنے والے لوگوں کی کرنے کی چیز ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی وی ایم خلیل الرحمن آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست کرتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہو، اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔